السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. صدق اللہ العظیم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات کریمہ سورہ توبہ اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی، اور اس ضمن میں ان آیات کے تحت آج کے ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے، اسلام میں مساجد کی حرمت، اس کی عظمت، اور مساجد کس لیے اور اس کے مقاصد کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یہ عنوان اسی لیے تجویز کیا گیا ہے کیونکہ آج ہم ماہ دسمبر کی 8 تاریخ میں گزر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہندوستان کی تاریخ میں بابری مسجد کی شہادت اور اس سے متعلق، اسی لیے سب سے پہلے مساجد کی حرمت کیا ہے، اس کی عظمت انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے آیات کی ترجمانی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ حقیقت میں مساجد وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ، آخرت پہ ہوتا ہے، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس توقع ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مساجد میں اللہ کی یاد، اس کی عبادت سے منع کرے، روکے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کے در پہ ہو۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں قدم نہ رکھتے مگر اللہ سے گھبراتے، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا لحاظ رکھتے ہوئے داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی تیار کر رکھی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے سے عہد لیا کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کی 3 آیات سے مساجد، اس کی تعمیر اور مساجد کی بے حرمتی کے متعلق آئی ہے۔ مسجد کی عظمت، مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کے لغوی معنی ہے سجدہ، اس سجدے سے مسجد ہے، یعنی جہاں پہ اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اس مقام کو مسجد کہتے ہیں۔
اسلام میں مساجد شاعر اللہ ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مساجد تعمیر کرنے کے سلسلے میں ہم آگے بڑھنے سے پہلے کچھ کہتے ہیں کہ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین کے اوپر عبادت کے جتنے بھی مسکن مقامات ہیں، شرکانہ ماحول میں ہو تو اس میں صرف مسجد کو وہ شرف حاصل ہے، صرف وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے مقامات تصور کیے جاتے ہیں مشرکین کے، مثال کے طور پہ منادر ہیں، وہاں پہ بھی شخصیتیں ہیں، انہی کی تصویریں، انہی کے مجسمے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ عیسائی چرچ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے ان کے مجسمے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چلے جائیں گے گرودواروں میں، وہاں پہ گرو نانک کی سمادھی، ان کی وہاں پہ پرستش۔ اسی طرح اگر آپ چلے جائیں گے اسلام کے دو فرقوں میں، فرقہ شیعہ ہے، ان کے عاشق خانے، ان کے عبادت خانوں میں بھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی انسانوں کا تصور ہے، حسن، حسین، فاطمہ وغیرہ کا۔ اب لے دیں کہ صرف مسجد ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے عبادت کے مقامات ہیں، خبردار اللہ کے گھروں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بڑائی، ان کی عظمت کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں قرآن میں واضح فرما دیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ سب سے پہلے مسجد روئے زمین کے اوپر جو تعمیر کی گئی وہ مکے میں ہے، کعبۃ اللہ۔ إِنَّ أَوَّلَ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ روئے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مکے میں ہے، اور تمام دنیا کا وہ مرکز ہے ہدایت کا۔ اور اسی مرکز کے تحت روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مساجد ہیں اسی کے برانچز ہیں، اور جس مسجد کو بھی تعمیر کیا جاتا ہے اس کا رخ جو ہے اسی طرف رکھا جاتا ہے، جسے ہم نماز میں بھی یہ نیت باندھتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے تصور کرتے جناب علی رکعت باندھتے ہیں۔ اس اعتبار سے تمام مساجد کا مرکز جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے آپ کو حکم دیا اور آپ کو کعبۃ اللہ کا متولی بنایا، نگران بنایا، محافظ بنایا، اور جو وہاں پہ عبادت کرنے کے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا اور اس مسجد کو پاک و صاف رکھنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرائض میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد لیا، اور اسی ضمن میں جتنے بھی روئے زمین کے اوپر مساجد ہیں اس کے بھی یہ احکامات ہیں کہ جو لوگ مسجد کے نگران کار ہیں، چاہے متولی ہوں، چاہے کمیٹی ہوں، چاہے شخصیات ہوں، ان کے ذمے ہیں کہ وہ مساجد کو پاک و صاف رکھیں، مساجد کی حرمت کو باقی رکھیں اور اس کی خدمت کریں اور مساجد کے امین بن جائیں۔ یہ مسجد کا مقام ہے اسلام کے اندر، اس کی عظمت کا۔ اب اس کے بعد مسجد اور اس کی شہادت کے متعلق یہ بات آتی ہے ہمارے ساتھ۔ ہندوستان میں بابری مسجد کو لٹھایا گیا ہے، اور تاریخی جو مباحث اس میں ہوئے ہیں ہم اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بات خلاف ہے کہ کسی مذہب کے عبادت گاہ کو منہدم کر کے وہاں پہ مسجد بنائی جائے۔ اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات، بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ اسلام میں یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ دیگر مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بھی تم احترام کرو، ان کے بھی تم جناب نگران بن جاؤ۔ یہ بھی یہاں پہ ہے، کسی مسلمان کو بھی اللہ اس کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی کہ زبردستی ان کے عبادت گاہوں کو اٹھایا جائے۔ اس سلسلے میں بہترین مثال ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتی ہے، جب شام اور فلسطین فتح ہوا، جبکہ روم کے زیر تسلط تھا۔ روم جو ہے عیسائیوں کا مرکز تھا، نصرانیوں کا،
شام میں بھی ایرانی مسلط ہے، اس طرح فلسطین میں بھی، اور اس طرح بیت المقدس بھی جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب شام فتح ہوا اور فلسطین فتح ہوا، اور جب وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس جب بیت المقدس اور شام کا جب دورہ کیے، اور وہاں کے جو پادری تھے، چرچ کے جو ذمہ دار فادر جسے کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کیا اور وہاں کے ان کے اپنے عبادت کے مقدس مقامات کی زیارت کروائی۔ چنانچہ جب آپ بیت المقدس کے چرچ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ نماز کا وقت ہوا، تو چرچ کے پادری نے آپ کو یہاں پہ نماز پڑھنے کی جناب علی فرمایا کہ آپ چرچ کے اندر نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھی آپ، حضرت عمر فاروق نے اس چرچ کے پادری کی اس خواہش کو مسترد کر دیا اور بڑے پیارے الفاظ فرما جو قیامت تک کے لیے وہ لوگوں کے لیے ایک نذیر ہے، ایک مثال ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آج میں اس چرچ کے اندر نماز پڑھوں گا تو کل آنے والے لوگ مسلمان ایک تجویز اور یہ مثال دیں گے کہ چونکہ ہمارے خلیفہ نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی لہذا ہم اس کو مسجد بنائیں گے، اسی لیے میں اس مقام پہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور آپ چرچ کے باہر جا کے جہاں پہ آج جو قبہ بنا ہوا ہے، جس کو جو نا کہتے ہیں کہ وہ صخرہ، بیت المقدس نہیں، امت صخرہ جسے کہتے ہیں، وہاں پہ اس پہاڑ کے پاس جا کے پتھر کی چٹان کے پاس آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد وہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی۔ بات ایک مثال ہمیں ملتی ہے، اور دوسری مثال شام کے اندر جب وہاں کے بھی گیا تو وہاں کے پادری فادر نے کہا کہ آپ چرچ میں نماز پڑھ لیجیے، نماز کا وقت ہو گیا، تو کافی اصرار کیا حضرت عمر فاروق، وہاں پہ بھی جناب علی تھوڑا سا پہل تری کرتے رہے، لیکن اس کے بعد اس پادری کے اصرار کے اوپر انہوں نے باضابطہ وہاں پہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد باضابطہ نماز پڑھنے کے بعد ایک تحریر لکھ دیا کہ آج کے بعد میرے بعد کوئی بھی چرچ میں نماز نہیں پڑھے گا، اور یہاں پہ یہ بھی تحریر لکھ دیا کہ جو مسلمان بھی اگر چرچ کے اندر آنا چاہے کوئی جماعت کی شکل میں کوئی گروپ کی شکل میں داخل نہیں ہونا، ایک ایک کر کے چرچ کے اندر داخل ہونا۔ آپ نے تحریر لکھ کے مسلمانوں کے حوالے کی اس وقت وہاں پہ، اور اس طرح وہاں پہ باضابطہ جناب علی یہ تحریریں لکھ کے دے دی گئی عیسائیوں کو کہ وہاں پہ کہ تمہارے گرجاؤں کے تمہاری مذہب کی جو مکمل طور پر تمہیں آزادی ہوگی، اور تم کو تمہارے مذہب کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ نے وہ رواداری باقی رکھی۔ اسلام کا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کی فکر کی آزادی، اس کو باقی رکھا، کیونکہ اسلام کے اندر جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار طاقت کے زور پہ پھیلا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کا تعلق بالکلیہ طور پہ انسان کی عقل اور اس فطرت سے اپیل کرتا ہے، نہ کہ جبر و اکراہ۔ اسلام میں جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ تو کسی مقام پہ مسجد بنانے کی آپ کو ایسی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں پہ لوگ نہ چاہتے ہو آپ مسجد بنائیں، تو ایسے مقامات جہاں پہ آپ ناجائز طور پہ مسجد بناتے ہیں وہ مسجد نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے لے کے گئے چلے، اور آپ کی اونٹنی جہاں پہ بیٹھ گئی وہ ایک کھلا ہوا مقام تھا، اور آپ نے وہاں پہ ارادہ فرمایا کہ مسجد تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ یہ معلوم کیا گیا کہ اس زمین کے وارث کون ہے۔ معلوم ہوا کہ دو یتیم لڑکے بنی نجار کے، ان کو بلایا گیا کہ ہمارا ارادہ یہاں پہ مسجد تعمیر کرنے کا ہے، تو ان سے قیمت دریافت کی گئی۔ ان لڑکوں نے کہا یہ ہماری طرف سے ہے، آپ رکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے پھر اصرار کیا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری خواہش آپ رکھ لیجیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی قیمت کا تعین ہوا، اور باضابطہ اس کی قیمت جو ہے ادا کی گئی، اور اس قیمت کے ادا کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنے جیب خاص سے اس مسجد نبوی کی زمین کو خریدا، اور اس پہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ یہ تاریخی طور پہ اسی لیے بات میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کوئی ایسے مقام پہ مسجد بنائے جہاں پہ وہ ملکیت کا حق نہ رکھتا ہو۔ یہ اسلام میں اس کی قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جہاں بھی گیا فاتحانہ طور پہ وہاں کے مذہب کو جناب ان کو پوری طور پہ مکمل طور پہ آزادی دی گئی کہ تم اپنے مذہب کے اوپر آزاد ہو، عمل کر سکتے ہو۔
ان کے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی جبر و اکراه نہیں کیا گیا اور ان کو ذمہ کہا گیا کہ اسلامی مملکت رہتے ہوئے اپنے مذہب کے اوپر پوری آزادی سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کا جو تعلق ہے وہ ہے دل کی گہرائیوں سے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ جبر و اکراه سے کسی کو اسلام میں لانا چاہتے ہیں، اگر اس کا دل و دماغ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کے پاس وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے بنیادی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے خاص طور پہ مساجد کے سلسلے میں رہی بات بابری مسجد کا معاملہ، تاریخی طور پہ ہمارے پاس جو جھگڑے چل رہے ہیں کہ آیا بابر نے اس کو یہاں پہ رام جی کی مقام تھا، یہاں پہ مندر تھی، اس کو ڈھایا گیا اور وہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ اگر حقیقت میں واقعہ صحیح ہے تاریخ کے اعتبار سے تو اسلام کے اصولی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر حقیقت میں واقعہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے تو یقیناً وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو ڈھایا ہے، اس کو شہید کیا ہے۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، اسی لیے تاریخ کے اعتبار سے بھی ہے۔ یقیناً مسلمان کے لیے مسجد کا احترام بہت بڑی چیز ہے، اور مسجد وہ مقام ہے جہاں پہ مسجد تعمیر کی جاتی ہے، قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہی رہے گی، اس کو کسی بھی حیثیت سے یا کسی دوسری شکل میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مساجد کے تعلق سے ہے، اور اس کے اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کیا ہے اور مساجد کی حرمت کیا ہے اور مسجد کس لیے ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو بات پڑھی گئی وہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ 5 باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں تعمیر مسجد کے سلسلے میں۔ حقیقت میں تعمیر مسجد کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، جن کا ایمان آخرت پہ ہوتا ہے، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف، کسی اور کی ہیبت، کسی اور کی عظمت نہیں ہوتی۔ یہ 5 باتیں اس سلسلے میں سب سے پہلی شرط جو لگائی گئی وہ ہے ایمان باللہ کی۔ جن لوگوں کا ایمان اللہ پہ ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا پھر اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ مساجد کے علاوہ اپنے اپنے شخصیتوں کے بھی مقامات عبادات کے طور پہ بناتے ہیں، اور جتنے بھی مشرک قومیں ہیں ان کی عبادت گاہیں اسی کی علامت ہے۔ جن جن شخصیتوں کو مقدس مانتے ہیں ان کی تعمیر کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ رکوع اور سجود و طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کا بھی معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں واضح انداز میں بات فرمائی گئی مساجد صرف اللہ کے گھر ہے، وہاں پہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عیسائیوں کا معاملہ بھی حدیث میں جو آتا ہے، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود اور عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے چونکہ انہوں نے انبیاء کرام کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد، قبروں کو مسجد بنانا کیا ہے؟ یعنی جو سجدہ اللہ کے لیے مسجد میں کیا جاتا ہے وہی سجدہ وہ کسی قبر پہ کیا جائے، اور یہاں پہ نبیوں کا لفظ لایا گیا ہے کیونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ عظمت والے جو شخصیات ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے بات کہی گئی تو دوسروں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، یعنی وہاں پہ مسجد بنائی۔ جس طرح مسجد میں اللہ کی عظمت کے آگے، اس کے تقدس کے آگے سجدے ہوتے ہیں، اور یہود و نصارہ نے بھی انبیاء کرام کے قبروں کے آگے اپنی گردوں کو جھکایا، اپنے ماتھوں کو ٹیکا اور وہاں پہ سجدے کیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی سجدہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
نہ تو سورج کو سجدہ کرو، نہ تو چاند کو سجدہ کرو، نہ ستاروں کو کرو، سجدہ اس سے کرو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یسجدون الشمس من دون اللہ، ملکہ سبا کا جو مذہب تھا یمن میں، اس کا جو مذہب تھا اللہ کو چھوڑ کے سورج کی سجدہ کرنا، سورج کی پرستش کرنا، یہ سورج سبا میں یہ آیت کریمہ آئی، اور جہاں پہ یہ خبر لایا وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہاں فرعون کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس طرح مساجد یا مسجد، مسجد کی جمع مساجد ہیں، روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جو مقام ہے وہ اللہ کے گھر، اس کے مساجد ہیں جس کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کی کبریائی، اس کی حمد، اس کی ثنا وہاں پہ بیان کی جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کا پیسہ تعمیر میں، مسجد میں خرچ ہونا چاہیے، بجائے دوسرے عبادات جہاں پہ مقامات ہوتے ہیں وہاں کی بجائے مساجد میں۔ مساجد کو عام کرو، مساجد بناؤ، مسجد۔ پھر اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان، یہ دو شرطیں۔ پہلی بات، یہ لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تیسری بات، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دو باتیں اور آ گئی۔ دو پہلے باتوں کا تعلق عقیدہ و ایمان سے تھا، اور جہاں پہ دو باتیں آ رہی ہیں اس کا تعلق عملی زندگی کے ہے۔ تعمیر مسجد، پھر اس کے بعد اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں مسجد سے اس کا تعلق۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مومن۔ اب مسجد اور نماز اور زکوٰۃ، مسجد سے اس کو منسلک کر دیا گیا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرو یا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پہ نماز پڑھنے کی بات نہیں کہی گئی بلکہ نماز قائم کرنے کی بات ہے۔ نماز قائم کرنے کے سلسلے میں اس کا ایک پورا نظام ہے، نظام سے بحث ہے، اور ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ بدنی عبادت اور مالی عبادت دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ جب تک اللہ اکبر سے السلام علیکم تک اللہ کی عبادت ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ گویا کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی بڑائی سے، اور نماز ختم ہوتی ہے اللہ کے بندوں کے اوپر سلامتی بھیجنے سے، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اب یہ سلام کس کے اوپر بھیج رہے ہیں آپ؟ انسانوں پہ۔ نماز آپ کو سکھاتی ہے، اللہ کی عبادت آپ کو سکھاتی ہے، آپ کے مزاج بناتی ہے کہ اصل جو دین ہے، اصل جو عبادت ہے وہ ہے خدمت خلق۔ انسانوں کے ساتھ انسان کے کیا روابط ہونا چاہیے، انسانوں کا انسانوں سے باہم کیا ربط و ضبط ہونا چاہیے۔ مسجد ایک پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کو متحد اور متفق کرنے کا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کا۔ مسجد صرف ایک پتھر اینٹ اور چننے کا نام نہیں ہے، مسجد آپ کا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے، جہاں پہ وہ عبادت گاہ ہے، وہیں پہ انسانی مسائل کے حل کا وہ مرکز ہے۔ اسی لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ یہ لازم ہے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی، اس مسجد نبوی کی شکل کیا تھی، کیسی بنی گئی، اس کے انجینئر کون تھے، اس کے لیبر کون تھے، کون تعمیر کیے؟ صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ حیت کیا تھی اس کی،
مسجد نبوی جو بنائی گئی، کھجور کے درختوں کے جو پیڑ تھے اس کے ستون بنائے گئے، اور کھجور کے درختوں کے جو شاخے جو پتے تھے اس کا چھت بنایا گیا، اور جب بارش ہوتی تو مسجد کے اندر داخل ہوتی تھی۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے دامنوں کے اندر ریتیاں بھر کے مسجد میں لائی، مختصر سی مسجد جس کو آج اپنے زبان میں جھوپڑی کہتے ہیں، وہ حیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد کی، اور اسی مسجد میں پوری دنیا کے فیصلے ہو رہے تھے۔ اسی مسجد کے اندر زکوٰۃ کے مسائل، انسانوں کے مسائل، یتیموں کے مسائل، غلاموں کے مسائل، اسی مسجد کے اندر انفرادی اجتماعی مسائل، اسی مسجد کے اندر فوجوں کو ترتیب بھیجا جا رہا ہے، اسی مسجد کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، سزاؤں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سارے مسجد میں تھے۔ مسجد وہ مقام ہے۔ دوسری بات، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پکی نہیں بنائی گئی، آپ کی پوری زندگی میں اسی طرح باقی رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بالکل اسی حالت میں باقی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑی سی ترمیم ہوئی، اس کی اصلی شکل کو باقی رکھتے ہوئے اسے کچھ محفوظ بنایا گیا تاکہ بارش وغیرہ نہ آئے، بس۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس مسجد کو السرنو بنایا گیا، اسے کچھ اور جو نام ہے اس کے اندر توسیع کی گئی اور اس کے دیواریں وغیرہ پکے بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد جب دور خلافت کے بعد دور ملوکیت آ گیا، ولید بن عبد الملک بن مروان جو پوری مسجد کو منہدم کر کے شہید کر کے ایک وسیع اور عریض مسجد بنا دی اور اس کو مسجد کو عالی شان مسجد بنا دیا۔ اس اعتبار سے ہم مسجد اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں جائزہ لیں گے کہ مسجد ہماری کیسی ہونی چاہیے اور مسجد کس لیے اور کیوں۔ اصل ہمارا سوال یہ ہے، کیا مسجد صرف نماز کے لیے ہے؟ نہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم جو ہے وہ مسجد میں قائم ہے۔ جتنے بھی معاشی مسائل تھے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر حل کیے۔ جو مال غنیمت آتا تھا، جو فتوحات ہو رہی تھی، وہ مسجد جو چھوٹی سی تھی بالکل جھوپڑ پٹی کی تھی، اسی مسجد میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی مسجد میں بیٹھ کے آپ نے مواخات سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور اسی مسجد میں آپ نے ہر ایک مکی صحابی اور مدنی صحابی کے درمیان میں مواخات، یعنی دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور یہ ذمہ دیا انصار کے یہ آج سے تمہارا بھائی ہے اور مکے سے بالکل خالی ہاتھ ہو کے آئے ہیں، لہذا ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد، مسجد کی تعمیر کے بعد جو کام کیا وہ سب سے پہلے مہاجرین کے معاشی مسائل کا مسئلہ تھا۔ معاشی مسائل پہلا مسئلہ، نماز کے بعد فوری۔ آج ہمارے پاس یہ مسئلہ بالکلیہ طور پہ ختم ہو گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مساجد بنانے میں ہم بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، نہیں بول کے نہیں، لیکن مساجد کے مقصد کیا، مسجد کس لیے بنائی گئی، وہ ہمارے پاس مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ وہ میں مقاصد کیا ہے آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مسجد نبوی کے اندر، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور وہاں پہ ایران جب فتح ہوا اور وہاں پہ ایران کے شاہی خزانے جب بلا کے مسجد کے صحن میں ڈالے گئے، ہیرے جوہرات تخت و تاج کیا کچھ نہیں تھا ایران کا، اور وہ ساری دولت آپ نے عوام میں تقسیم کر دی، اور اتنا تقسیم کر دیا کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، بیت المال بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسجد کو سادہ رکھا گیا، مسجد کو مضبوط نہیں بنایا گیا، عالی شان نہیں بنایا گیا، مسجد کو خوبصورت نہیں بنایا گیا، کوئی رنگوں سے نہیں رنگا گیا، کوئی روشنیاں نہیں لگائی گئی، کوئی مینار نہیں لگایا گیا، کوئی جھومر ہے کوئی فانوس نہیں لگایا گیا۔ وہی مسجد، کوئی کمی نہیں تھی دولت کی اس وقت،
کیوں؟ اسی لیے دراصل اللہ کے عبادت کے جو گھر ہے وہ زیادہ خوبصورت بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ وہاں پہ آپ کو پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ پیسہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہ مساجد کی تعمیر، مٹی اور چننے میں پیسہ خرچ کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاشی مسائل کو سامنے رکھ کے سب سے پہلے معاشی مسائل کو حل کیا، غربت کو دور کیا، لوگوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو وظیفے جاری آپ نے کیے، فوجیوں کو آپ نے وظیفے جاری کیے۔ اس طرح انسانی مسائل کو مقدم رکھا اور انسانوں کی تعمیر کے اوپر پیسہ خرچ ہوا، مساجد کی تعمیر کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا گیا دور خلافت کے اندر خاص طور پہ۔ یہ جتنی بھی بڑی بڑی مساجد آپ کو نظر آتی ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جن کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، یہ سب کے سب دور ملوکیت میں ہوا ہے۔ بادشاہی نظام جب آیا، بادشاہوں نے اپنے نام کے لیے انہوں نے بڑی بڑی مساجد بنائی، اور ایسی مساجد بنائی کہ ایک ایک مساجد کے اندر انہوں نے فانوس، جھاڑ، کیا کیا لگا دیے، لاکھوں روپے کے۔ یہ بات ہے، اس سلسلے میں احادیث بھی بتاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جہاں بھی ملک فتح کیے اور جہاں نئی نئی آبادیاں بنائے، وہاں پہ وہاں کے گورنروں کو یہ باضابطہ تحریر روانہ کی کہ ہر محلے میں ایک مسجد بنائی جائے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا خبردار مساجد کو زیادہ عالیشان نہیں بنایا جائے، اور یہ بھی حکم جاری کیا گیا کہ خبردار مساجد کو زرد اور زعفرانی رنگ سے نہ رنگا جائے۔ احکامات جاری کیے۔ چنانچہ مورخین نے جو ریکارڈ حاصل کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں 6000 مساجد، جن میں سے 2000 جامع مسجد، یہ تو ریکارڈ دستیاب ہوا، اس کا ذکر ہونا، اس سے اور بھی مساجد ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور آپ نے فرمائی مساجد تعمیر کرنے کے سلسلے میں، ہر محلے میں مسجد تعمیر کرو، اور کسی محلے میں قریب 2 مساجد مت تعمیر کرو۔ کیا فرمایا؟ کسی محلے میں مسجد کے قریب مسجد تعمیر کرو تاکہ اس مسجد سے دوسری مسجد کو نقصان پہنچے۔ یہ حکم جاری کیا گیا۔ مسجد زرار اسی کا نام ہے، آگے چل کے ہم بات کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ، اس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے مسجد زرار کا۔ لیکن پہلے ہم یہ چلتے ہیں کہ مساجد کو رنگ و روغن کرنا، اس کے اوپر بیل بوٹے اتارنا، خوبصورت کرنا، اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنا، کیا اس بات کی اجازت قرآن شریعت دور خلافت میں ملے گی آپ کو؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں ملے گی۔ مساجد کو سادہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصل جو محنت کرنا ہے وہ انسانوں کی تعمیر ہے۔ ایک حدیث میں پیشن گوئی آتی ہے، جب لوگوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، سن لیجیے، جب لوگوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو ان کے مساجد جو نامے میں بڑے خوبصورت بنتے ہیں، اور یہی ہوا۔ جتنے مساجد عالیشان بنے ہیں، اگر آپ تاریخی طور پر اس دور کا جائزہ لیں گے تو مجموعی طور پہ تقریباً سب کے اعمال بگڑے ہوئے تھے۔ بادشاہی دور، بادشاہوں کا جو دور گزرا، کیا تھا؟ پورا دین بیزار، شریعت کے خلاف منمانی کرنے والے، یہ سارے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو ان کے مساجد خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت قریب کی علامات ہیں کہ لوگوں کو مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر ہوگا، اچھے سے اچھے بنائیں گے، لیکن آباد کرنے کا خیال کم ہو جائے گا، بنانے کا خیال زیادہ ہو جائے گا، اور مسجد آباد کرنے کا خیال کم ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں اس کا ذکر آیا۔ اسی لیے مساجد کے اندر زیادہ پیسہ خرچ کرنا،
یہ بات اسراف میں داخل ہے، اور مسجدوں کو خوبصورت بنانا یہ بھی جناب علی یہ منشے کے خلاف نہیں ہے اسلام کے. اسی لیے اس بات سے جناب ہم کو بچنا چاہیے. اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اصل میں اس بات کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی ہے وہ انسانی مسائل ہے کہ ایک طرف تو ہمارا معاشرہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہے، انسانی مسائل سے پریشان ہے، اور وہ ایسے حالات میں ہم مساجد کے اوپر اگر پیسہ خرچ کریں گے، یہ پیسہ یقیناً اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا. جبکہ مسجد میں آنے والے بھوکے اور پیاسے ہیں. آپ کے مسجد میں 1,10,000 کا جناب جھومر لٹک رہا ہے، ہاں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، مخمل کے جناب علی جانماز بچھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے مسجد میں نماز پڑھنے والے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. کوئی یتیم ہے ان کا سہارا نہیں ہے، کوئی بیوہ ہے اس کا سہارا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کا پرسان حال نہیں ہے، ہاں کوئی تعلیم سے محتاج ہے، اسکول نہیں جا رہا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، پریشان کن حال ہے، اور 10 لاکھ کے جھومر کے نیچے بھوکا نماز پڑھا. بتائیے آپ، ایئر کنڈیشن ہے، بھوکا آ رہا، مسجد ایئر کنڈیشن ہے، مسلیاں پریشان ہے، گھر میں والد بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، بچہ اسکول کو نہیں جا رہا، تعلیم کے لیے نہیں ہے، لیکن مسجد ایئر کنڈیشن ہے. مسجد دیکھے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پورا محلہ کروڑ پتیوں کا ہے. اسی لیے انسانی مسائل کو پہلے آپ کو پیسہ یہاں پہ خرچ کرنا ہے. مساجد کی اینٹ مٹی اور چونے کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے، انسانوں پہ کرنا ہے. اسی لیے مسجد میں نماز جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی لیے آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرو. کیوں ٹھہرے؟ آپ کا بھائی ہے. کندھے سے کندھا تو لگا کے ہم ٹھہرے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد تو کون کی میں کون کی، کوئی کسی سے دلچسپی نہیں ہے. حالانکہ مسجد نبوی میں اس زمانے میں دستور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب کوئی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے صحابی، آپ ان کے گھر کو ملتے یا خود بنفس نفس جا کے پوچھتے کیا بات ہے آج گھر کو کیوں نماز کی کیوں نہیں آئی. اگر گھر میں ہوتے تو کوئی بات پوچھ لے، اگر نہیں ہوتے تو ان کے گھر والوں سے کیا بات ہے، کیا مسائل ہے، سارا پورا. اس کے بعد اگر مسائل ہوتے، کوئی معاشی مسئلہ ہوتا یا کوئی اور مسئلے ہوتے، اگر وہ گھر سے معلوم ہوتے تو فوری اس مسئلے کا حل آپ بیت المال سے کرتے. بیمار ہے اس کی عیادت مسجد میں، کیا بات ہے مسجد میں آنے والے نہیں دکھ رہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی ہے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے اصل جو مقاصد ہے مسجد کس لیے کیوں جمع ہونا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج ہے؟ جی نہیں، آپ اللہ کی عبادت کہیں بھی کر دیجیے، وہ سی آپ کی عبادت. لیکن ایک پلیٹ فارم آپ کو جو دیا گیا ہے وہ باجماعت کے ساتھ، کہ صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے بلکہ جماعت کے ساتھ زندگی ہے مسلمان. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں کا بڑا ربط اور ضبط ہے. اسی لیے کندھے سے کندھا لگاؤ، دل سے دل ملاؤ. مسجد عالی شان ہے، مسجد میں بھوکے پیاسے آ رہے، کون کیا ہے، کیا بھائی آپ کون ہے، آپ کہاں سے آئے، کیا بات ہے، آپ مسجد میں ایک ہفتے سے نہیں دکھ رہے، کیا پریشانی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں. امام کا مسئلہ ہے، امام کے مسائل کیا ہے کوئی ہر کسی کو نہیں. غالینیں بچھا رہے ہیں، جھومریں لگا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ امام کی تنخواہ کیا ہے. نہ مسلم کا ہے. امام کی تنخواہ 6,000 روپے دے رہے ہیں، اب معلوم ہوا 6,000، ارے وہ 6,000 تو گھر کیسے چلے گا، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، مکان کا کرایہ بھی ہے، کیسے یہ خیال نہیں آیا. اور یہ خیال آیا کہ جانی مانا بدل دو، ارے اچھے نہیں میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، میں فانوس لگانا چاہ رہا ہوں، ارے امام صاحب کی تنخواہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں، تم دیکھ لو. یہ دین نہیں ہے. اصل آپ کو کیا کرنا ہے،
مصلی پریشان ہے نہیں. تو اصل انسانی مسائل کا حل مسجد اس کا پلیٹ فارم ہے. وہ مسئلہ وہاں پہ حل ہونا ہے. مسجد ہم نے عام قوموں کی جو عبادت گاہ ہے اسی طرح ہم نے مسجد کو بنا لیا. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کہیں بھی کسی کے مقام پہ ہندو لوگ اپنے اپنے مقامات پہ جاتے ہیں، وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے درشن کے لیے، ایک ایک آدھا گھنٹہ مار رہا باہر نکل رہا، اور باہر بھوکے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ دان دیتے ہوئے چلے جا رہا. پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، ایک آ رہے دوسرے جا رہے، دوسرا آ رہا تیسرا جا رہا، کون آ رہا کیا آ رہا کسی کوئی تعلق نہیں ہے، آیا نکل گیا، کوئی تعلق نہیں ہے اس کو پیچھے والے سے. اور پھر لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پیاسے بیٹھے ہیں، کچھ دان دے کے نکل گئے. اور یہی حال ہمارا ہو گیا. جمعہ کے دن بڑے بڑے کروڑپتی آ رہے ہیں نمازوں میں، ہوٹلوں پہ آ رہے ہیں، جا رہے کھلا آ رہے کھلا آ رہے، نمازوں میں ٹہر رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا. سلام پھیرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، پھر فوری نکلے، کچھ چلر لا لیے، کوئی روپیہ 2 روپے 5 روپے سامنے دے دے کر گئے. یہ ہے ہمارا غیر قوم کے طریقوں کو ہم نے اپنایا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کی تذلیل اور توہین ہے. مسجد کا جو مقام ہے، مقصد ہے، اس کو بالکل فوت کر رہے ہیں. یقین مانیے امت کا زوال اس دن سے آ گیا جس دن سے لوگوں نے مسجد کے مقصد کو نہیں سمجھا. مسجد صرف ایک عبادت خانے کا تصور ہو گیا. اور اسلام میں عبادت دائرے کے مخلوق کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، انسانوں کے کام آنا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المومنون کجسد الواحد، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اس سے واقف ہونا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، لیکن کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے. ارے بھائی بھوکا ہے، پیاسا ہے، معلوم ہوا مسجد میں سو بھی ہے، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، معلوم ہوا کہ بچہ اسکول کو کیوں نہیں جا رہا، بچہ ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، فیس بھرنے پیسے نہیں ہے، اسکول سے نکال دیں، چن لے کے نکل گئے، کوئی دلچسپی نہیں. کیوں یار آؤں گا کہ ہمارا کیا تعلق ہے اس سے، میرا بیٹا تھوڑی ہے، ہو رہے کہ ہاں یہی سب سے بڑی خرابی ہے. اسلام کا وہ مزاج، وہ تصور جو اسلام نے دیا ہے، یقین مانیے آج امت مسلمہ کی اکثریت اس سے کوسوں دور ہے. اسلام کو ایک عام مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے کہ پاک اور پن کا جو تصور ہے، کچھ خیرات کر لو بس، یہ پن کام کر لو. اسلام کا جو تصور ہے، وحدت کا جو تصور ہے، انسانیت کا جو تصور ہے، اور مسجد کو اس کا پلیٹ فارم بنایا گیا، وہ باقی نہیں رہا آج. پھر مسجد کی حرمت، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ مسجد میں قائم ہونا چاہیے. ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، دوسرے کی ہم کو فکر نہیں ہے. پھر جماعت کے بھوکے کے بازو بھی کھڑے ہوئے، ہمارے بھوکا بھی ہے بازو میں. اتنی بے حسی، اتنی بے حسی. اب میں کیا بتاؤں آپ کو ایک ایک مثال. جس گھر میں میت ہوئی ہے میرے بھائی، وہ لوگ پریشان ہیں. میت کے گھر کو جا کے زیارت کے نام سے ہم کھا رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہونا بتاؤ آپ. میت پریشان ہے، وہ لوگ گھر والے، ان کا گھر کا ایک آدمی جو کمانے والا تھا، گھر جس سے چلتا تھا، اس کا انتقال ہوا ہے، اور اس گھر میں ہم جا کے کھا رہے دعوت زیارت. اچھا مولوی بھی فتویٰ دے دیا زیارت کرو، میں تو عذاب ہوئیں گا، اور ایک عذاب ان کے اوپر تھوپ دیا. سوچو آپ. حالانکہ شریعت میں واضح حدیث ہے، یہ میت کے گھر والوں کا تم خیال کرو، وہ لوگ پریشان ہیں، غمزدہ ہیں. یہ نہیں.
یہ چلتے چلتے میں درمیان میں بات لایا بھائی، لیکن اصل جو مسجد کا مقصد جو ہے وہ بتاؤں گا۔ امت اقام الصلاۃ و آتی الزکوٰۃ، جو جملے جو یہاں پہ بتا دیے گئے جملے، قیام نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ، اسی لیے مسجد کی عظمت اسی لیے ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور مخلوق کی خدمت ہوتی ہے، ان کے مسائل وہاں پہ حل ہوتے ہیں۔ مسجد کی عظمت، اسی لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ دعا سکھائی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد کے دروازے تو کھلے ہیں لیکن رحمت کے دروازے بھی کھلنا نا، ہم کیا؟ لہذا رحمت کے دروازے کھلنے کے لیے آپ کو دعا کرنا اللہ سے اخلاص کے ساتھ۔ پھر آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو پھر دعا ہے آپ کو، اللہ تیرے گھر سے میں باہر جا رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا بھائی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، جتنی دیر تیرے گھر سے میں باہر ہوں اللہ اس دوران میں تیرا فضل اور تیری رحمت تجھ سے مانگتا ہوں۔ نہ پھر آپ کا تصور مسجد سے نکلنے کے بعد اللہ سے ہے اور پھر آپ کو مسجد واپس آنا ہے، اس دوران میں جو وقت ہے اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے لیے میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری رحمت مانگتا ہوں، پھر آؤں گا۔ مسجد کی عظمت، اسی لیے مسجد میں غیر ضروری بات، فضول بات کرنے کے لیے منع ہے۔ یہ جو ہمارے پاس احادیث آتی ہیں کہ مسجد میں دنیائی امور کے تعلق سے گفتگو کرنا منع ہے، دنیائی امور سے مراد اگر یہاں پہ ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی لغویات ہیں، بیکار باتیں، فضول باتیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب مسجد میں حل کیے گئے۔ فوجی دستے یہاں سے ہو رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، بیواؤں کے یہاں پہ وظیفے جاری ہو رہے ہیں، یتیموں کے وظیفے یہاں سے جاری ہو رہے ہیں، لوگوں کے سزا کے فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے باہر صحن تھا، اس صحن میں لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ دنیائی گفتگو سے مراد صرف یہ گفتگو ہے کہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہ ہو، کوئی بےہودہ بات نہ ہو، کوئی فحش اور منکرات کی گفتگو نہ ہو۔ اس حد تک اگر یہ بات ہے تو صحیح ہے، ورنہ باقی کا پورا نظام، پورا دنیا کی باتیں مت کرو بولے تو آپ نماز میں دعا کر رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، میرے کو دنیا دے اچھی دے، پھر کیا بات؟ دنیا اور آخرت اور دین کا پورا تعلق دنیا سے ہے۔ آپ دنیا میں آئے ہیں تو ظاہر ہے اس دنیا کو دین کے مطابق بنانا یہ آپ کا دین ہے۔ تو مسجد کا جو مقصد میں بتا رہا تھا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نظام۔ اچھا یہ تو مسجد کروڑوں کی تعداد میں مساجد بن رہی، مساجد میں جھومریں لگ رہے ہیں لاکھوں روپے کے، یہ تو مسجد ہو گئی۔ مسجد کے علاوہ آپ ذرا غور کیجیے، مسجد میں کوئی جھومر نہیں، اولیاء کرام، بزرگان دین، کون ہے ولی؟ جس کو دنیا سے کم رغبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ کا دوست، جو وہ ولیوں کے نام سے لوگ منسوب ہیں، آج ان کے قبروں کے اوپر لاکھوں روپے کے جمرے لٹک رہے ہیں۔ فانوس، ایک فانوس 10 لاکھ 50 لاکھ کا کہاں ہے؟ خبر کے اوپر 50 لاکھ کا فانوس جس قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بیچارہ محنت اور مزدوری کر کے غریب جا کے ایک دھٹی چڑھا کے آرا بھوکا پیاسا 50 لاکھ خلاف چڑھا کے نذرانہ دے کے آ۔ پھر ہمارے متولیوں کے گھروں کے اندر اللہ معاف کرے لاکھوں روپے کے جھومر ہیں، لٹک رہے خالی بھوک کے نہ پیاس کے، اور بری دن کتنے غریب ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جن کے علاج کو پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تعلیم کو نہیں ہے، لیکن لاکھوں روپے کے جناب علی ان کے گھروں کے اندر سجے ہوئے ڈیکوریشن، یہ ہیرے ہے، جھومر ہے، یہ فانوس ہے، جناب علی یہ عقیق ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کروڑوں کے اندر ہے، لیکن ان کے ماننے والے غریب، امت مسلمہ فقیر۔
بھوک سے دوچار ہیں اور وہ سجاتے پہ سجاتے چلے جا رہے ہیں اور اینٹک بول رہے ہیں اس کو جناب یاری اس کا کلیکشن ہے، اینٹک کا کلیکشن، اور اس میں بھی فخر ہے میرے پاس اتنا تیرے پاس اتنا۔ جس ولی کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں پڑھیں گے تو معلوم کیا ہوگا، انہوں نے زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، جو بھی آیا سب لے دے کے چلے گئے، کچھ نہیں رکھے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھے انہوں نے، سب غریبوں کو جو آیا ان کے پاس بس زندگی گزارے چلے گئے لوگ۔ لیکن ان کے بعد آپ غور کیجئے کہ خود انہی کی مزار کے اوپر 50 لاکھ کا جھومر لگا دیے، انہی کی گنبد بنا دیے لاکھوں روپے کی، اور پورے غربا بھوک اور پیاس سے مبتلا ہے۔ بتائیے آپ کیا مسجد نبوی میں لگا ہے حضرت عمر فاروق کوئی جمعہ، جبکہ ایران کا پورا خزانہ آ گیا، ایران کے جوہرات لا قیمت، اسلامی فتوحات ہوئی، کہاں مالی غیر میں کھن سے چلے آ رہا ہے مدینے میں، کوئی ایسا نہیں۔ انسانوں کی تعمیر، مٹی اور چولہے کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، بے جان چیز کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اللہ کے پاس مصول ہے، بے جان چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسانوں کو محروم کر دینا۔ مسجد نبوی جھوپڑی کی وہاں پہ انسانوں کی تعمیر ہوئی، کیسے انسان کو تراشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے بعد انسانوں کی تعمیر نہیں ہوئی، مساجد کی تعمیر ہوئی۔ دور نبوت میں خلفائے راشدین کے اندر زمانے میں آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایسے ایسے انسان تیار ہوئے جو قیامت کے بے مثال تھے، لیکن اس کے بعد انسانوں کے اندر تاریخ میں انسانوں کی تعمیر نہیں ملیں گی آپ کو، تعمیر ملیں گی آپ کو مٹی اور چولہے کی ملیں گی۔ بادشاہ وہ اتنی مسجدیں تھیں، کوئی بادشاہ کا یہ کارنامہ نہیں بتا سکتے آپ انہوں نے انسانوں کی یہ تعمیر کی ہے، انسانوں کی فلاح کا یہ کام کیا ہے، کیا ہے آپ غور کیجیے۔ 2-3 سال تک ہزاروں لیبر کام کر رہا ہے صرف گنبد بنانے کے، صرف ان کو کھانا کپڑا دے رہے، غلام بنا لے، کھانا کپڑا دے، تاج محل بنائے، ہزاروں لیبر سالوں تک۔ کیا ہے تاج محل؟ کیا ہے؟ کیا جواب دے رہے کہ اللہ کے پاس ہی لگا کے صرف اپنی محبوبہ کے لیے لاکھوں روپے اس دور میں اور سالوں ہزاروں لیبر کام کر رہے ہیں، اور صرف ان کو کھانا پینا دے دیا بس ختم، اور کچھ نہیں، بیچاروں کی آزادی ختم کر دی۔ جانور کی طرح تم نے کام لیا انسانوں سے، ان کی تعلیم نے، ان کی تربیت نے کچھ نہیں، جانوروں کی طرح صرف محبوبہ کے لیے تم نے تاج محل بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ وہ عجوبہ دراصل عذاب جاریہ کا عجوبہ ہے۔ بہت بڑے قلعے بنائے لوگوں نے، بادشاہوں نے، بند محفوظ قلعے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا دور خلافت میں کوئی قلعے بنے؟ کوئی تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اسی لیے یہ لوگ انسانوں کے اوپر حکومت کریں، اللہ کی حکومت، صحابہ کرام اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کریں، ان کو خطرہ نہیں تھا، اسی لیے قلعے نہیں بنائے، انسانوں کی تربیت، انسانوں کی خدمت کرے، اسی لیے انسان ان سے محبت کرتے تھے۔ بادشاہی جب دور آیا انسانوں کی خدمت نہیں کرے، انسانوں کو غلام بنا دیے، اور اس طرح ان کو خطرہ پیدا ہو گیا ایک دوسرے سے، جب محفوظ قلعے بنائے لوگ۔ تو تاریخ آپ ثابت کر لو قلعے بنائے لوگ، آپ شروع چلے بابری مسجد سے لے کے چل رہا ہوں، کیا ہوا؟ مساجد کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا، اس کا مقام کیا، اس کی عظمت کیا ہے؟ مساجد اس لیے کیوں ہے؟ قیامت کے قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مساجد بنانے پہ فخر کریں گے، لیکن اس کو آباد کرنے کا کم خیال کریں گے۔ یہ بات بھی قیامت کے قریب مسجد دلہنوں کی طرح سجی ہوئی رہیں گی۔ یہ بات بھی حدیث میں آئی کہ مساجد آباد رہیں گی، لیکن ان کے دلوں کے اندر ہدایت نہیں رہیں گی۔ مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے ویران رہیں گے ان کے قلوب۔ یہ مساجد وقف۔ اب آتے ہیں پھر ہم مسجد زرار کی طرف۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا
وتفریقا بین المؤمنین. ہوا ہے کہ مسجد قباء جب بنائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی علاقے میں اور قریب قریب میں ایک مسجد بنائی گئی منافقین نے. بظاہر مسلمان تھے لیکن مسجد بنائے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. مسجداً ضرارا، اور اس کے معنی ہے کہ وہ مسجد جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، کفراً، کفر کی بنیاد پہ. وتفریقا بین المؤمنین، ہاں یہ جملہ ذرا ہے، وتفریقا بین المؤمنین. اور اسی لیے وہ مسجد قباء بنائی گئی مسجد قباء کے قریب میں، تاکہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا جائے. وتفریقا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پردہ کر دیا جائے، ان کے اتحاد کے اندر رکھنا ڈال دیا، انہیں منتشر کر دیا جائے. ایک مسجد میں جہاں پہ 4 صف ہو رہے ہیں، وہاں سے 2 صفوں کو کھینچ لیا جائے دوسری مسجد میں. تفریق بین المؤمنین. یہ مسجد جب بنائے منافقین اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائے، آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، اس کی افتتاح کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تو میں فی الحال جنگ سے جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد آؤں گا، وعدہ کر لیے. جب واپس اب آ رہے تھے مدینے کو، اس وقت وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جو مسجد بنائے ہیں، آپ اس مسجد میں کبھی بھی قدم مت رکھیے، مت ٹھہریے، نماز مت پڑھیے. آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم کر دیا گیا، یہ آیت نازل ہوئی. یہ جو مسجد آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ تو مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر انتشار کے لیے بنائی گئی ہے. آپ اس مسجد میں قدم مت رکھیے، مت پڑھیے نماز. جیسے وہی الہی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کے اس مسجد کو منہدم کرا دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ مسجد مسجد ضرار ہے قرآن میں. وہ مسجد جو نقصان پہنچانے والی ہے اسلام کو، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے والی ہے. اور حضرت عمر نے مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیتے ہوئے شرط لگائی تھی کہ خبردار ایک محلے میں قریب قریب 2 مسجد مت بناؤ، تاکہ ایک مسجد سے دوسری مسجد کو نقصان نہ پہنچے. اب ذرا ہم آتے ہیں ہماری طرف، ہمارے حالات کیا ہے مساجد کے سلسلے میں. مسجد کہاں اور کیوں بننا چاہیے؟ مسجد وہاں پہ بنانا چاہیے جہاں پہ مسجد کی ضرورت ہو. آبادی ہے لیکن نماز پڑھنے والوں کو مسجد نہیں ہے، یہ اصولی بات ہے، وہاں پہ مسجد بننی چاہیے. آبادی ہے، مسجد ہے، اور مسجد اتنی بڑی ہے الحمدللہ کہ وہاں پہ 10-20 صف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2-3 صف ہو رہے ہیں، پھر بھی مسجد کے تھوڑی دور پہ مسجد بن رہی. یہ مسجد ضرار کی شکل میں ہے. علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کثرت مساجد بنانا مساجد ضرار کے اندر داخل ہے. مسجدوں کی کسی علاقے میں کثرت دراصل مسجد ضرار میں داخل ہے، یعنی مسجد سے مسجد کو نقصان پہنچاؤ. اب ہوا کیا؟ مسجد ادھر 2 مسجدیں ہو گئے. اب ایک مسجد میں 4 صف 2 صف ہو رہے ہیں، بازو بھی اذان یہاں بھی اذان. ہوا کیا؟ یہاں 4 صف ہو رہے تھے، 2 صف وہاں چلے گئے. فائدہ کیا ہوا؟ اتحاد ختم، اتفاق ختم، وحدت ختم. مسجد کے بازو مسجد سے قریب مسجد بنانا یہ پیسے کا نقصان ہے، یہ اسراف ہے، اور مسجد سے مسجد کو نقصان پہنچانا ہے. اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، یہ ثواب نہیں، یہ گناہ ہے. ہم سمجھ رہے مسجد اچھا ہے، کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مسجد نہیں ہے. دیہاتوں میں مسجد نہیں ہے، آپ بنائیے اور نہیں بنائیے. ایک علاوہ دوسری مسجد بنانے کی شکل تفریق بین المومنین، مسلکوں کی بنیاد پہ مساجد بنانا. ارے میں مسجد بازو ہے نا، نہیں ہمارے مسلک کی نہیں ہے، وہ حنفیوں کی ہے، شافعیوں کی ہے. ارے مسجد ہے نا، نہیں. یہی ہے تفریق بین المومنین. ایمان
مومنین کے اندر ایک تفرقہ پیدا ہو گیا، ایک نفرت پیدا ہو، مسجد سے مسجد کو نفرت پیدا ہو گئی، مصلی سے مصلی کو نفرت پیدا ہو گئی اور ایک گروہ بن گیا۔ وہ زمانے میں مسجد زرار بنانے میں منافقین کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آج کا نام کا مسلمان مسجد زرار بنانے میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا مسلکوں کی بنیاد کی۔ اور مساجد اللہ کے گھر ہے، کس کا گھر ہے مسجد؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن آج مسجد کے باب الداخلہ کے اوپر لکھ دیا گیا یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ کیا ہے؟ کیا مسجد بھی اہل حدیثوں کی ہوتی ہے؟ کیا مسجد بھی سنیوں کی ہوتی ہے؟ ہاں، ارے یہ تو وہی بات ہوئی جو مندروں میں ہوتی ہے، اعلیٰ ذات کی مندر ہے، ادنا ذات کی مندر ہے، سمجھ میں آ رہا؟ مومنوں کا جو مسئلہ ہے اس طرح ہو گیا۔ اب یہ جاتے جاتے نماز کا ہو گئے ہو، راستے سے جا رہے ہیں آپ، نماز کا وقت ہو گیا، بورڈ دیکھیں اہل سنت، ارے نہیں باپ، نہیں نماز نہیں ہوتی ہے، اہل سنت کے بنائے حدیث سے، چلو آگے۔ دوسرے لوگ جانے والے آگے گئے، کچھ لوگ، نماز کا وقت ہو گیا، دیکھے بورڈ ارے اہل حدیثوں کی مسجد ہے، اپن اہل سنت ہے، نماز میں تو چلو۔ تفریق بین المومنین، وتفریق بین المومنین، مومنین کے درمیان میں تفریق کر دینا، فرق کر دینا، اور آج ہم اس کو بہت اچھا کام سمجھ رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے قرآن نے فرمایا یہ منافقین کا عمل تھا۔ پھر کمال یہ ہے کہ دونوں کا قبلہ ادھر ہی ہے، مرکز کی طرف، دونوں کی اذان ایک ہے، دونوں کی نمازیں ایک ہے، وہی رکعت ہے، وہی 5 رکعت ہے، ایمان ایک ہے، سب ایک ہے۔ پھر یہ تفریق بین میں صرف مسلکوں کا جھگڑا ہے، تیری جماعت میری جماعت، تیری مسجد میری مسجد، سمجھ میں آ رہا؟ یہ مفاد پرستی کا معاملہ ہے۔ آج ہم کس قدر بٹے ہوئے، وہ قدیم یہ گمراہی تھی، سنیوں کے مقابلے میں اب شیعہ لوگ آئے، عبادت خانے بڑھ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے عبادت خانہ عاشور خانہ عبادت خانہ بنا لیا، مسجد تو بولتے نہیں ہوگا، عاشور خانہ عبادت خانہ۔ اب کے مساجد رہ گئے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس میں کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا، کسی اور کی بڑائی نہیں بیان کی سکتی۔ تفریق بین المومنین آج واضح طور پہ ہمارے پاس ہے، اور یہاں تک انتہا یہاں تک ہو گئی، مساجد میں مسلکوں کے عنوان سے جھگڑے ہوئے۔ کہاں جائیں گے؟ کس سے بولیں گے آپ کیسے لوگوں کو دعوت دیں گے ہمارا اسلام ایک ہے؟ کیا دعوت دیں گے آپ غیر مسلم کو؟ ہم خود ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے عبادت خانے بٹے ہوئے ہیں۔ ایک قدیم گمراہی چل رہی تھی، اہل سنی اہل تشیع کی عبادت خانے الگ، پھر اس کے بعد ایک جدید فتنہ پیدا ہوا، اہل سنت اہل حدیث کا بھی عبادت الگ، یہ انتہا پسندی۔ اچھا کچھ لوگ تو سب سے آگے نکل گئے، وہ کیا ہے؟ اہل قرآن، نماز ہی نہیں ہے، مسجدیں ہی بیکار ہے، چلو اب نہ اہل حدیث رہا، نہ سنی رہا، نہ شافعی، نہ حنبلی، سب غلط، نماز ہی نہیں ہے، چل یہ ایک نکل گیا، قصہ ختم۔ تو مساجد کیا ہے؟ کئی کو بنائے نہیں، اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ویسا ہے۔ اچھا دیکھو آپ فتنے کیسے کیسے آپ کو پیدا ہو، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ متولی، اب آتے ہیں متولی کے اوپر۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھے،
اللہ کے گھروں کے متولی، اس کے نگران جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا طرف سے عہد اقرار ہے اس گھر کو پاک و صاف رکھیں، ان کی نگرانی کریں۔ اور اسی لیے بات کہی گئی احادیث میں کہ مسجد کے اندر کوئی بدبو چیز کھا کے نہیں آ رہا، کچی پیاز لہسن مرچ کی وجہ سے بو آتی ہو، اور مسجد کو صاف و ستھرا رکھنا، مسجد کے اندر خوشبو رکھنا، اور اسی طرح کم سے کم ایک مرتبہ وہ آپ کو نہانا ضروری ہے۔ یہ جمعہ کا جو لفظ ہے نہانے کا، ہم سمجھ رہے ہیں جمعہ میں ایک بار نہانے کا ہے، ارے بابا یہ کم سے کم بولا گیا، ہم بولتے خالی جمعہ کو نہا کے نکلو، کم سے کم۔ متولی جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر آباد رہیں، اور جو اس گھروں کے متولی یا کمیٹی ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے املاک اور پراپرٹی کی نگرانی کرے، اس کے محافظ ہیں، اس کے امانت دار ہیں۔ اگر وہ لوگ اس میں ذاتی مصرف میں اس کے یعنی وقت کے معاملے میں اگر یہ لوگ ذاتی طور پہ کوئی استعمال کر رہے ہیں، اس میں امانت میں خیانت ہے اور اللہ کے پاس وہ لوگ جواب دیں۔ متولی نگران کا، متولی بولے تو مالک نہیں ہوتا، لوگ سمجھ رہے مالک ہے، کوئی مالک نہیں، وقت کی جائیداد کا مالک اللہ ہے، آپ نگران ہیں، آپ کو نگرانی کرنا ہے تاکہ وقت کی جائیداد محفوظ رکھیں اور اللہ کے بندوں کو جائیداد سے فائدہ پہنچے، اس کی نگرانی آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نگرانی یہ نہیں کر رہے، لوگ فائدہ نہیں اٹھانا میں اٹھاؤں گا بلکہ نگرانی ہو رہی ہے، کوئی بھی فائدہ اٹھانا میں اٹھاؤں گا، یہ معاملہ ہو گیا، خیانت ہے یہ۔ اور کتنے ایسے مساجد ہیں ہمارے سٹی کے اندر، کاروباری علاقوں کے اندر، جس کے تحت کئی ملکیات ہیں، لیکن کرایہ کیا ہے؟ 400 500 600، جبکہ مارکیٹ لیول کے اوپر حساب کریں گے آپ تو 10 لاکھ 15 لاکھ کا کرایہ ہو سکتا ہے، اس کا دے رہے کیا 500 600۔ اگر کمیٹی بولی متولی بولے کرایہ بڑھاؤ، زبردست نہیں، کورٹ کو جاتے ہیں، کورٹ کو جاتے ہیں، مسلمان بول رہا ہوں، حالانکہ کورٹ کے مسئلے مسجد میں حل ہونا، مسلمان کے نہیں بولا نہیں مسجد کو کورٹ میں لے جاتا ہوں، اب کون سا ایمان والا ہے؟ مسجد کو کورٹ میں لے جاتا ہوں، بول رہا کورٹ کا مسئلہ یہاں ہونا ہے۔ تو خیانت، مسجد کی اوقاف کی جائیدادیں بیچ کے کھا جانا، مسجد کے پراپرٹیاں بیچ کے کھا جانا، یہ اللہ کے خائن ہیں۔ یہ وہ نیک اللہ کا، وہ نیک بندہ جو مسجد کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اس کا ایمان دیکھیے، اور پھر یہ وہ ہے جو وقف کی ہوئی جائیداد کو بیچ کے کھا رہا، یہ کتنا بڑا خائن ہے۔ وقف کے املاک، کتنے مساجد ہیں، مساجد کے کتنے جائیدادیں ہیں آج لوگ بیچ کے کھا رہے ہیں، کتنے درگاہوں کے تحت کتنے وقف جائیداد ہیں تاکہ غریب عوام کا اس کا فائدہ رہے، اسے بیچ کے کھایا جا رہا۔ املاک، بابری مسجد کے اوپر خالی آنسو بہا رہے ہیں، خالی بابری مسجد کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں مساجد کے ساتھ؟ ہمارا کیا رویہ ہے مساجد کے ساتھ؟ ہماری مساجد کے پراپرٹی سے اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں، کہاں تک ہم اس کو عوام کو فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں؟ مسجد کے جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، مسجد کے اندر ایک چور آ کے ایک چپل چوری کر کے بھاگا 200 روپے کی، پورے مسلیہ مل کے مار رہے ہیں اس کو، سمجھے آپ؟ لیکن مسجد کی جائیداد کو کھا جا رہا، کوئی نہیں پوچھ کے دیکھ رہا اس کو۔ سب سے بڑا ڈاکو تو مسجد کی بلدی میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا ڈاکو تو مسجد کے جناب علی اوقاف کے پراپرٹی بنا کے بیچ کے کھا رہا، اس کو کوئی نہیں بول رہے۔ یہ ایک بیچارہ پیٹ کا بھوکا چپل جو کے بھاگ رہا، اس کو چپلا ہی مار رہے سب مل کے، اصل جوتے کھانا تو آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا، کوئی نہیں پوچھ کے دے رہا اس کو۔ خیانت یاد رکھیے آپ، اللہ کے عبادت کے گھروں کو جن افراد میں وقف کیا جو دولت، اس میں خیانت کرنا آج کل کی اور ایک نئی تحریک آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ گلف سے شیخ لوگ جو معاوضہ یعنی جو دولت دے رہے ہیں مساجد بنانے کے سلسلے میں، 10 لاکھ روپے اگر شیخ دیا مسجد بناؤ، 5 لاکھ کھا جا رہا، اس کے اندر سے 5 لاکھ کی مسجد بنا۔ کیا ہے یہ؟ ایک آدمی مسجد کو جو وقف کر کے دے رہا ہے، اس میں جب خیانت کر سکتا ہے، اور کہاں نہیں کر سکتا انہیں خیانت؟ ہاں؟ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ مسجد کا پیسہ بول کے لائے، مسجد بنا ہی نہیں، دوسرے مسجدہ بنا کام چل رہا تو وہاں سے ویڈیو لے آ کے وہاں دے دی مسجد بنا دیا بول
بنانے والا ہے، اور پھر بابری مسجد کے اوپر غم بنا رہے ہیں، مسجد توڑ دیے، مسجد توڑ دیے، مسجد توڑ دیے۔ ارے تم کیا کر رہے ہیں؟ تم کتنے مسجدوں کو کھا گئے، تم کتنے جائیداد کھا گئے اوقاف کے، یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ نعوذ باللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا اپن کتنے ڈھونگی ہے، اللہ سب دیکھ رہا۔ یہ تو اللہ پہلے سے قانون بنایا ہوا ہے کہ مہلت دوں گا، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے پاس مہلت کا قانون نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کھانے سے پہلے ان کو پکڑ لیتا۔ یہ تو مہلت ہے جو اللہ دیا ہے، کہا ہے۔ پھر بابری مسجد گرا، غم، کیا بڑا غم ہے بھائی اس کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ بابری مسجد کا پولیٹیکل ایشو ہے، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں، یقین جانیے آپ، ایک سیاسی مفاد ہے یہ۔ ورنہ کتنے مساجد آج ویران پڑے ہوئے کچھ شہر کے اندر دیکھ لیجیے اپنے اپنے علاقوں میں، جہاں پہ جناب گولیاں بھینساں بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ مسجد کے دیواروں کے اوپر گوبر کی جناب اپلیاں تھوپ رہے لوگ، دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے۔ لیکن کیا بات ہے، کیا یہ مسجد کی عظمت نہیں ہے آپ کے پاس؟ وہاں کیوں؟ ارے یہ مسجد کو بولے تو کیا فائدہ ہے یار، وہاں تو بھی کچھ تو بھی ہوتا، سیاسی پولیٹک ہے، کچھ بھی ہے، ہم یار سو بات ہے۔ سوچو پھر بابری مسجد، یقیناً وہ معاملہ غلط ہے، یقیناً ہم کو کم کرنا چاہیے، یقیناً غلط ہوا ہے، سمجھ میں آنا۔ لیکن ہم یہ بتاتے بابری مسجد ایک میں کئی ایسے مساجد ہیں، اور ہمارا مساجد کے تعلق سے کیا رویہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کس لیے ہے؟ اور مسجد آج کئی مساجد کو لوگ سیاسی پلیٹ فارم بنا دی۔ کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے خلاف بات بولی جاتی ہے، وہاں پہ جھگڑا کرا دے کہ وہاں کے جناب علی مقرر کو ہٹا دیتے ہیں۔ وہ تفریق بین المومنین، سب سے بڑا فتنہ آج جو ہے مساجد کے ذریعے سے جو فتنہ ہے وہ مومنین کے درمیان میں تفریق کرنا ہے۔ تیری مسجد میری مسجد، تیرا مسلک میرا مسلک، تیری جماعت میری جماعت، اور اسی مسجد ممبر پر ٹھہر کے دوسری مسجد کے اوپر گمراہ اور کفر کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں۔ مسجد وہ مسجد والا یہ مسجد کے خلاف، ارے کیا ہے؟ سوچو آپ، تفریق بین المومنین، اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے۔ مساجد کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نظام زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے نماز میں مسجد میں جو لوگ جمع ہیں ان کے معاشی مسائل سے دلچسپی لینا ہر مصلی کا فرض بنتا ہے۔ یہ ختم ہو گیا، یہ عبادت نہیں۔ اسی لیے وہ حدیث میں آپ کو سناتے چلوں، اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی تھی، لیس المومن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ مومن نہیں کون ہے؟ اب مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کسی کے لیے کسی کو خاص جگہ وقف کرنا، منتخب کرنا، اپنے لیے جگہ خاص کر لینا منع ہے۔ آج کیا ہمارے پاس، ارے حضرت کی جگہ حضرت آتے، ہٹو وہاں سے ذرا، مسجد میں آ رہے لیڈر صاحب، ارے لیڈر صاحب آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد سب ختم، سب باہر، تمہاری لیڈری تمہاری سب یہ کہ آپ ایکول، ایک ہی صف میں ڈر گئے سب۔ وہ شعر مشہور ہے، محمود و حیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ سیٹ گری، یہ غلامی، یہ نوکر، یہ فلاں سب ادھر، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ سب اس کے پاس برابر ہے، سب ایکول ہے، کوئی کسی کے اوپر نہیں۔ باہر جانے کے بعد یہ سب عہدے ہیں، عہدوں کا فرق ہے، صرف فرق انسانیت کا نہیں ہے۔ یہ امین صاحب ہے، چپراسی ہے، جمعے دار ہے، یہ عہدوں کا فرق ہے، انسانیت کا نہیں ہے۔ انسان سب ایکول ہے، کیونکہ دنیا چلانے کے لیے عہدوں کی ضرورت ہونا پڑتا، سیٹ کو نوکر کی ضرورت ہے، نوکر کو سیٹ کی ضرورت ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن انسانیت کا نہیں ہے۔ اور اسلام رواداری کا انصاف سکھایا، مذہب کہ مسجد میں آ کے دیکھو سب برابر ہے، کوئی نہیں۔
کوئی بڑا نہیں اس میں. یہ ہے اصل ہمارے مساجد کا نظام. یقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز تو لوگ بعض ایسے بھی لوگ ہیں مسجد بنا دیتے لیکن مسجد کو نہیں آتے. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا. مسجد بنا دیے, مسجد کو نماز نہیں آتا. پنکھے لگا دیے, جانی مالا بچھا دیے, لیکن نماز کو نہیں آتا. ارے گھر بنا رہے ہیں تو گھر میں رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں. گھر بناتے کیجیے, گھر کو آباد رکھنا ہے. آپ گھر بنا رہے ہیں, آپ خود گھر کو نہیں آ رہے. اللہ کو آپ نے مسجد میں, اللہ کو آپ ظاہر ہے کہ آپ سجدہ کرنا ہے وہاں پہ. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو مساجد کے سلسلے میں مساجد کی حرمت, اس کا مرتبہ, اس کا مقام, مسجد ہے اس کا احترام ہر مصلی کے لیے ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. اور مسجد کی نگرانی ہر مسلمان کے لیے ہے. اور مسجد میں جانے کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ہمارے پاس آج کل مسجدوں میں ایسا ہے کہ لوگ چڈی پہن کے بھی مسجد میں گھس جائیں. عجیب حالت ہے محمد. بعض لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں, شارٹ کٹ ٹی شرٹاں پہنے ہوئے ہیں, رکوع میں گئے تو پورا پچھلا حصہ دکھ رہا ان کا, پینٹ کھل کے. پیچھے والے کی جو نماز خراب ہو رہی اس کی, شارٹ شرٹ پیچھے اڑ گیا, پورا جسم دکھ رہا پیچھے سے. بعد آج کل ایسے جھلکیاں نکل گئے, کیا کہ فگراں لکھے ہوئے اس کے اوپر. کل شیراں اترے ہوئے, کہیں ببراں اترے ہوئے ہیں, کہیں میک ٹیسن اترا ہوا ہے, کبھی یہ اترے ہوئے ہیں, اور وہ پہن کے مسجدوں میں آ رہے ہیں. اور ایک مبارک ننگے سر کی چلی. حالانکہ اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل اس کے آداب ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, پوری زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آؤ. اب لوگوں نے گئے ہوئے ننگے سلا رہے, ان کو کیا کرنا, بورے کے ٹوپیاں لا کے رکھ دیا. آتا بھاگ کے ٹوپی لگا لیتا, پہلے کے نماز پھر ڈالے کے نکل گیا. کیا ہے کیا تم پروردگار کے سامنے جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے جا رہے ہیں, اسی لیے پورے زیب و زینت سے جاؤ. سمجھا؟ چیف منسٹر کوئی بھی اگر گیا تو چڈی پہ جاتے اس کے پاس, ایسی جاتے نہیں جاتے. اللہ کے پاس آپ جا رہے ہیں, اس کے حضور میں جا رہے ہیں. سمجھا؟ پھر وہ ٹوپیاں میڈیکل حساب سے بھی غلط ہے, وہ اس کی ٹوپی انہیں, اس کی ٹوپی انہیں, سمجھ میں آ رہا. اس کے جراثیم آپ کے سر میں گر گئے, اس کے پھر گئے. وہ ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں آپ, اس سے بہتر یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کی پڑھ لو آپ, مگر وہ ٹوپیاں نہیں لگانا. 50 آدمی ٹوپی لگا رہا ہو, کس کے سر میں کیا جراثیم ہے کیا معلوم آپ کو, طبی اعتبار سے بھی منع ہے یہ. لیکن ٹوپی, کون بولے ٹوپی نہیں پہننا؟ ارے ایک مسئلہ ہے ایسا, بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی. بغیر ٹوپی کے کیا بول رہا ہوں میں آپ کو, بغیر بنین کے بھی نماز ہوتی. ہاں, خالی کمر سے لے کے گھٹنوں تک بھی اگر آپ کا لباس ہے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی آ کے جناب عالی کمر اور گھٹنوں تک آ کے رکعت بن کے ٹھہرا تو کیا بولتے ہیں آپ, چلنے دو. ایک اجازت ہے, سطر ہے یہاں سے یہاں تک مرد کا, اگر اتنا بھی ہے تو نماز ہو جاتی. یہ نہیں بولا کہ یہی پہن کے نماز پڑھو, کون بولے یہ بات, آداب کے خلاف ہے یہ بات. کوئی صحابی کا عمل نہیں ہے ایسا. کبھی کبھی احیانا کبھی کچھ ہو گیا ہے, الگ بات ہے, اس کی مثال ملتی ہے حدیث میں, لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے باضابطہ. اگر عربوں کو دیکھیں گے ٹوپی تو کیا, ٹوپی پہن کے پھر اوپر سے محرومہ بھی ڈالتے ہیں وہ لوگ, خامہ خواہ کے عربوں کو بدنام کر دیے. سمجھ میں آ رہا کیا بولتے تو گلف سے آ رہے ہیں. ارے گلف ہے نہیں بابا, ہم بھی رہتے ہیں گلف میں, وہاں تو باضابطہ میں ٹوپی بھی پہنتا, ہم اوپر سے رومال بھی ڈالتا. نہیں ہے یہ معاملہ, آداب کے خلاف ہے. اور احادیث میں جو معاملہ ہے اس سلسلے میں ملتی ہے احادیث, ایک آدھ دفعے جو ہے آپ پڑھ لیے تھے نماز, لیکن اس کے ہمارے نہیں, آپ اس کو اصول بنا لیں. ایمرجنسی کیس ہے, سمجھے, ایمرجنسی کیس کو اصولیات میں نہیں داخل کر سکتے آپ. اور پھر ٹوپی ظاہر کی علامت ہے, احادیث میں بھی آتی ہے. یا رسول اللہ جب ٹوپی پہننا شروع کرے تو امامہ شملہ اور مشرکین بھی بنتے ہیں. اللہ کے نبی بولے مخالفت کرو, تم ٹوپی پہن کے شملہ بنو. یہ بھی حدیث ہے آپ.
تو یہ بھی نہیں، اسی لیے آداب مسجد بھی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی کو مساجد کی حرمت، مساجد کی دیکھ بھال اور مساجد کے مقاصد کیا ہیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔